Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the fifth session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. I am Usman bin Saif and the course code is MBF 705. جیسا کہ ہم ہر سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پچھلے سیشن کو ریوائز کر لیتے ہیں، گو تھرو کر لیتے ہیں. آج کا سیشن بھی جو ہے وہ انفیکٹ کیونکہ پچھلا سیشن جو تھا وہ اٹ واز اباؤٹ دا بینکنگ کرائسس 2007-8 کا ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا تھا کہ بینکنگ کرائسس کیوں ہوا تھا، اور ہم نے اس کی مین ریزن اس کی ہم نے یہ جانی تھی کہ سب پرائم مارٹگیجز جو تھیں جس میں سیکیورٹیز تھیں، مارٹگیج بیک سیکیورٹیز اور کولیٹرل جو آبلیگیشنز تھیں، ڈیٹ آبلیگیشنز تھیں، ان کی وجہ سے بیسکلی وہ کیونکہ they were very risky اور اٹ واز اے کمپلیکس فائنینشیل انسٹرومنٹ، اور لوگ اس وقت پیسہ آئل منی بہت زیادہ تھی اور لوگوں نے انویسٹ بہت کرنا شروع کر دیا، اور لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس کو ہاؤ ٹو یوز دیم. اور بینکس نے بھی، اسٹیٹ بینک نے، ریگولیٹر بینک جو تھا فیڈرل ریزرو بینک، ہم یو ایس اے کی ایگزامپل جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، اس نے بھی اپنا رول پلے نہ کیا، بینکس نے بھی بہت زیادہ لیوریج دے دی، تو اس وجہ سے ایونچولی یہ ہوا کہ بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا. آج کے سیشن میں ہم اسی کو فردر آگے کنٹینیو کریں گے. لاسٹ سیشن میں ہم نے سب سے پہلے تو دیکھا تھا کہ ایزمپشنز کیا کیا، اس وقت بینکنگ انڈسٹری نے کیا کیا ایزمپشنز لی تھیں. بینکنگ انڈسٹری کی سب سے بڑی ایزمپشن یہ تھی کہ بینکنگ سسٹم از سو اسٹرانگ کہ وہ کولیپس نہیں کر سکتا. پھر بینکنگ انڈسٹری نے ایک اور بڑی ایزمپشن جو تھی اس وقت انہوں نے پلی جو تھی ان کی یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹس جو ہیں بہت زیادہ ڈائیورسفائی کی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ بہت زیادہ کی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر ان کو کچھ لاسز ہو بھی جائیں تو ان کو ایسا فرق نہیں پڑتا. پھر ہم نے انسینٹیوز اینڈ پٹ فالز کی ہم نے دیکھے تھے کہ یو ایس اے کے بینکنگ انڈسٹری میں کہاں کہاں جو تھے پٹ فالز تھے جو ایونچولی جن کی وجہ سے ان کی انڈسٹری کو کولیپس ہوا. پھر گڈ ڈیز ٹرن بیڈ ہم نے دیکھا کہ گڈ ڈیز میں سچویشن کیا تھی، پھر ایک دم جو سچویشن خراب ہوئی تو کیا ہو گئی، فیلئر سٹارٹ کیسے ہوا تھا، اور پھر جو ہے بائی جون آف 2007 تو کیا کنڈیشن ہو گئی تھی، اینڈ آف 2006 میں کیا کنڈیشن تھی بینکنگ انڈسٹری کی. اس کے بعد سب پرائم گلوبل فائنینشیل کرائسس کیسے آیا، اراؤنڈ دا ورلڈ یہ سیم کرائسس جو تھا وہ چل پڑا. پھر ہم نے فائنینشیل کرائسس میں دیکھا کہ پور انویسٹرز کا کیا بنا. انویسٹرز جو تھے جب ان کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی تو ان کا کیا حال تھا. پھر ہم نے بینکس دیکھے کہ بینکس دے بیکم ڈیسپریٹ، ان کے پاس کیش نہیں تھی، پیسے نہیں تھے. کچھ بینکس کو تو گورنمنٹ نے فنڈ کیا ان کو بچانے کے لیے، لیکن بہت سارے بینکس بند بھی ہوئے، اور بینکس کے پاس ڈپازٹس ختم ہو گئے تھے، بینک کے پاس پیسے لینڈ کرنے کو پیسے نہیں تھے، مارٹگیجز بیچتے تھے تو اس میں لاس ہوتا تھا، ہاؤسنگ ببل برسٹ ہو گیا تھا، ہاؤسنگ پرائسز بہت نیچے آ گئی تھیں. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ اس بینکنگ کرائسس سے واٹ از دا لیسن، ہم کیا لیسن لرن کرتے ہیں کہ یہ کرائسس کیوں ہوا تھا اور اس کے ایکشن پلان، پھر اس کی آگے امپلیکیشن کیا ہیں، اس کو ہم نے اس لیسن کو کیسے اڈاپٹ کیا. اور پھر اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں سب سے بڑا جو فلا ہم نے لیسن لرن کیا تھا وہ تھا لیک آف ریگولیٹر. In fact, regulator was there, but lack of supervision and regulatory role. فیڈرل ریزرو بینک موجود تھا، لیکن فیڈرل ریزرو بینک کا یہ خیال تھا
کیونکہ سب پرائم مارٹگیجز جو ہیں وہ اٹ از اے کمپلیکس فائنینشیل انسٹرومنٹ، اور فائنینشیل انوویشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور کیونکہ دے ور ویری رسکی ایسٹس، سو دے ور ویری ہائیلی ارننگ ایسٹس ایز ویل. سو انہوں نے کہا کہ اگر فائنینشیل انوویشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بینکس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، انویسٹرز کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ایز اے سوسائٹی بھی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے اپنا ریگولیٹری رول جو تھا اس کو پلے نہیں کیا، اور انہوں نے بینکس کو، بینک آف انویسٹمنٹ انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو BIS جو اس نے بار بار فیڈرل ریزرو بینک کو بتایا کہ ایونچولی جو یہ اس وقت بہت اچھا ہر چیز لگ رہی ہے، یہ کولیپس کر جائے گی اور بہت سویئرلی کرائسس آئے گا، بینکنگ کرائسس آ جائے گا. لیکن فیڈرل ریزرو بینک نے ان کی بات نہ مانی، اور ایونچولی ہوا کہ بینکنگ انڈسٹری کولیپس کر گئی، بینکنگ سسٹم بند ہو گیا. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ بینکنگ سسٹم اگر بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. بینکنگ سسٹم بند ہونے کا مطلب ہے کہ منی سائیکل ختم ہو گیا، فائنانس مارکیٹ جو تھی وہ بند ہو گئی. اس سے کیا ہوا، اکانومی بند ہونے کا خطرہ تھا. اکانومی بند ہو جاتی، دو اکانومی ریسیشن میں چلی گئی، لیکن سٹل اکانومی شٹ ڈاؤن اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ پھر امریکن گورنمنٹ نے انٹروین کیا، اور اس نے بینکس کو فنڈ کیا، بینکس کو سبسڈیز دیں تاکہ وہ اکانومی کو اسٹیبل رکھ سکیں. دین ہم نے پھر ایک کانسیپٹ دیکھا، انویسٹمنٹ ڈی ویلیوڈ اکراس دا گلوب، کہ انویسٹمنٹس جو تھیں ان کی پرائسز جو تھیں وہ فکٹیشیس پرائسز ایک دم جب گریں تو انویسٹمنٹ تو بالکل ختم ہو گئی، لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، انویسٹرز کا ٹرسٹ ختم ہو گیا. ہاؤسنگ ببل جب برسٹ ہوا، ایک جو گھر جس کی قیمت $1,00,000 تھی وہ اچانک سے $30,000 $40,000 پہ اس کی پرائس آ گئی. پھر ہم نے اس کے بعد امپیکٹ دیکھا تھا گلوبلی، کتنے کنٹریز کو کیسے امپیکٹ کیا. پھر ہم نے اس میں ایک کی پوائنٹ یہ دیکھا تھا کہ جن کنٹریز میں بینکنگ سسٹم بہت ایڈوانسڈ ڈیولپڈ تھا ان کنٹریز کو زیادہ فائنینشلی لاس ہوا، ان کو اس بینکنگ کرائسس کی وجہ سے زیادہ امپیکٹ پڑا. جن کنٹریز کے اندر بینکنگ سسٹم ابھی اتنا ایڈوانسڈ نہیں تھا اور وہ سب پرائم مارٹگیج مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں کر رہے تھے اور کمپلیکس انسٹرومنٹس نہیں یوز کر رہے تھے، ان کو کم فرق پڑا. گلوبلی ریسیشن کی وجہ سے فرق تو پڑا، لیکن ان کو اتنا لاسز، اتنا ان کے اکانومی کو اور بینکنگ سسٹم کو فرق نہیں پڑا جتنا کہ باقی گلوبلی کنٹریز کو پڑا. ناؤ آج کا ایجنڈا، اس سیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے سب پرائم مارٹگیج جو مین ریزن تھی، مین کاز آف بینکنگ کرائسس تھا، اس کو ہم ایک سٹوری کے انداز میں ایک دفعہ دوبارہ، کیونکہ سب پرائم مارٹگیج کرائسس جو ہے، مارٹگیجز جو تھیں یہ اٹ واز اے کمپلیکس سسٹم. کل کے سیشن میں ہم نے تھورلی بار بار اس کو دیکھا، لیکن اب ہم اسے کہانی کے انداز میں ایک دفعہ اسے ریوائز کر لیتے، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے بات سمجھ آ سکے کہ کیا سچویشن تھی، کیسے ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ جنرل پرنسپلز آف بینکنگ ریگولیشنز دیکھ چکے ہیں. اب ہم جنرل پرنسپلز آف بینکنگ ریگولیشن دوبارہ اس سیشن میں اس وجہ سے دیکھنا ان کو گو تھرو کرنا چاہتے ہیں، ریوائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیکسٹ سیشن میں ہم ادر پرنسپلز دیکھ سکیں بینکنگ ریگولیشنز کے، کہ اور ریگولیشنز کہاں کہاں کیسے اپلائی ہوتی ہیں، اس کو پھر ہم تھورلی دیکھیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا اسٹوری. دا سب پرائم پرائمر. سب سے پہلے ہم مارٹگیج بروکر کو دیکھتے ہیں. ہم نے مارٹگیج بروکر کا کانسیپٹ کل دیکھا تھا. مارٹگیج بروکرز کون تھے؟ جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے مارٹگیجز کو. میں ایک کسٹمر ہوں، میں نے ایک گھر خریدنا ہے، لون لے کے خریدنا ہے، رادر دین آئی گو ڈائریکٹلی ٹو دا بینک، آئی گو ٹو دا مارٹگیج بروکرز. مارٹگیج بروکر کمپنیز بہت بڑی بڑی کارپوریشنز بن گئی تھیں جو آپ کو، ایک تو وہ
پراپرٹیز کی مارکیٹنگ کرتی تھیں. پھر وہ دے ہیڈ اے لیزون ود دا بینک. آپ کا بینکنگ کا سارا جتنا سسٹم ہے لون کا وہ تھرو دا مارگیج بروکرز تھا. اس میں یہ تھا کہ مارگیج بروکرز جو تھے وہ کریڈٹ ہسٹری چیک کرتے تھے اپنے کسٹمر کی, بینک کو اپلیکیشن فائلنگ سارا کا سارا پروسیس وہ کمپلیٹ کر کے بینکس کو دیتے تھے. بینکس یوز ٹو ٹرسٹ دیم, اور بینک ان کو پھر جس کسٹمر کو مارگیج بروکر گو ہیڈ دے دیتا تھا, اوکے کر دیتا تھا, بینک اس کو لون دے دیتا تھا. اور کسٹمر کو کنونس کرنے کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے تھے مارگیج بروکرز, اور ان کو گھر دکھاتے تھے, اور یہ سارا پراپرٹی ڈیلنگ والا سارا سسٹم بھی ان کے پاس تھا. پھر جب یہ سب پرائم مارکیٹ والی سچویشن سٹارٹ ہوئی, جب سب پرائم مارکیٹ کے ٹولز اور انسٹرومنٹس انہوں نے فلوٹ کیے, تو وہ کیونکہ مارگیج بروکرز وہ آلریڈی دیئر, تو بینکس کے لیے ایزی تھا کہ ان کو مارگیج بروکرز کے تھرو لون دے دیا جائے. ناؤ سب پرائم مارکیٹ ہم نے کل ڈسکس کی تھی. سب پرائم مارکیٹ کون سی ہے؟ سب پرائم مارکیٹ ایک تو سیکنڈری مارکیٹ. پرائمری مارکیٹ تو وہ تھی کہ آپ بینک سے آپ ایک گھر پسند کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں اس گھر کی, بینک کے پاس ڈائریکٹلی جاتے ہیں, بینک آپ کو آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرتا ہے, اپلیکیشن پروسیس سارا کر کے آپ کو لون دیتا ہے, آپ بینک سے لون لے کے گھر خریدتے ہیں. سیکنڈری مارکیٹ جو ہے مارگیج کے بروکر کے تھرو آپ لیتے ہیں, مارگیج بروکر آپ کی ساری اپلیکیشن اپروو کر رہا آتا ہے, وہی آپ کی کریڈیبلٹی چیک کرتا ہے. سب پرائم مارکیٹ میں کیا تھا؟ سب پرائم مارکیٹ میں یہ تھا کہ وہ کسٹمرز جو کہ پہلے بھی بینک کے کسی لون میں ڈیفالٹ کر چکے ہیں, جن کی کریڈٹ وردینس ٹھیک نہیں ہے, جن کی کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی اگر گھر لینا چاہیں تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ایٹ اے ہائر انٹرسٹ ریٹ, ایٹ اے ویری ہائر انٹرسٹ ریٹ ان کو سب پرائم مارکیٹ میں لون مل جاتا تھا گھر کے لیے. ناؤ ان کو لون تو مل جاتا تھا لیکن رسکی لون ہوتا تھا, وہ پے کر سکتے ہیں نہیں پے کر سکتے, ان کی اتنی انکم ہے نہیں ہے, لیکن وہ ان کو, اور اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ سسٹمز نکالے تھے کہ جی ایم بی ایس سی ڈی او کے تھرو, اس سے انہوں نے اس کو سیکورٹائز کیا تھا بینکس نے, تو اٹ واز تھرو دا مارگیج بروکرز. ایس مارگیج بروکر ایک فکٹیشیس, ہم نے بیسکلی یہ ساری جو سٹوری ہے یہ ایک ایگزامپل ڈیولپ کی ہوئی ہے. ایس مارگیج بروکرز ایک کمپنی ہے, بہت بڑی مارگیج کمپنی ہے. اس کا موٹو ہے وی میک یور ڈریمز کم ٹرو. اب ایک بندہ ہے, وہ جاتا ہے اس کے پاس بروکر کے پاس کہ میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے آئی ڈیڈ لائک ٹو بائی اے ہاؤس بٹ آئی ہیونٹ سیوڈ اینی منی فار دا ڈاؤن پیمنٹ. میں گھر خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں نے کبھی سیو ہی نہیں کیا. آئی ڈونٹ تھنک آئی کین افورڈ دا منتھلی پیمنٹس. وہ کہتا ہے کہ اور میرے نہیں خیال کہ میرے پاس اتنی منتھلی پیمنٹس بھی ہوں گی کہ میں وہ گھر افورڈ کر سکوں. تو مارگیج بروکر سے پوچھتا ہے کہ کین یو ہیلپ می, آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. مارگیج بروکر کہتا ہے سنس the value of your house will always go up. اسے بتاتا ہے کہ گھر کی, کیونکہ ایسٹس کی پراپرٹیز کی پرائسز بہت ریپڈلی بڑھ رہی ہیں, تمہارے گھر کی پرائس بڑھتی ہی رہے گی ہمیشہ. we don't need the down payment anymore. ہم اگر تمہیں 1 لاکھ کا گھر بیچ رہے ہیں, تمہارے گھر کی قیمت 6 months بعد 1.5 لاکھ ہو جائے گی. تو ان کیس تم اگر ڈیفالٹ بھی کرتے ہو تو ہم 1.5 لاکھ کا تمہارا گھر بیچ دیں گے, تو ہمارے پیسے پھر بھی ہمیں پروفٹ ہی ہوگا. تو اس لیے اب ہمیں ڈاؤن پیمنٹ دو یا نہ دو, وی ڈونٹ نیڈ اٹ. نیکسٹ سچویشن میں وہ کہتا ہے اینڈ وی کین گیو یو اے ریئلی ریئلی لو انٹرسٹ ریٹ فار اے فیو ایئرس, وی ول ریز اٹ لیٹر. مارگیج بروکر اسے کیا کہتا ہے, اس کو پھنسانے کے لیے, اسے مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے شروع میں ہم تمہیں انٹرسٹ ریٹ بھی کم پہ دے دیں گے, تم منتھلی پیمنٹ تمہارے لیے مسئلہ ہے, اگر تم تھوڑی سی تو منتھلی پیمنٹ ارینج کر ہی لو کہیں سے, ہم تمہیں کم انٹرسٹ ریٹ پہ شروع میں دے دیں گے, بعد میں ہم انٹرسٹ ریٹ زیادہ چارج کر لیں گے. تو بندہ کہتا ہے شیور نو پرابلم, دیر از ون ادر تھنگ, مائی امپلائر از ناٹ گڈ. میں جہاں جاب کرتا ہوں میرا امپلائر اچھا نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویریفائی بھی نہ کرے میری امپلائمنٹ.
یہ دیر از اندر پاسبلٹی کہیں یہ جاب کرتا بھی نہیں ہے, اس کی ریگولر انکم بھی نہیں ہے, اس نے صرف ویسے ہی کہا کہ جی میرا امپلائر اچھا نہیں ہے اور وہ شاید میری امپلائمنٹ بھی وہ کنفرم نہ کرے, تو وڈ دیٹ بی اے پرابلم, کہ کیا یہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا؟ اب ایک شخص جس کے پاس نوکری ہی نہیں ہے وہ ایک گھر خریدنا چاہتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو پیمنٹس اگر پیسے ہوں گے تو دوں گا, نہیں ہوں گے تو میں کوشش کروں گا, آپ اس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا تو صاف مطلب ہے کہ آپ اپنی صرف کیا کر رہے ہیں, آپ اپنا لون بیچ رہے ہیں کسی طرح, آپ کو یہ اس بات کا احساس نہیں کہ لون واپس ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. دس واز دا سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم. No, we can get you a special liar's loan and you can verify your own employment and income. ایک ہمارے پاس اسپیشل ٹائپ کا لائرز لون ہے, تم اپنی امپلائمنٹ اور وہ سارے فارم خود ہی اس کے اوپر اسٹیمپ کر دینا, فل کر دینا, اور ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. پھر وہ کہتا ہے یو گائز آر آسم, تم لوگ بہت اچھے ہو, یو آر ریئلی ولنگ ٹو ورک ود گائز لائک می, تم لوگ ریئلی چاہتے ہو کہ میرے جیسے لوگوں کو مارگیج بیچ دو. ویل بروکر کہتا ہے ویل وی ڈونٹ ایکچولی لینڈ یو دا منی, ا بینک ول ڈو دیٹ. وہ کہتا ہے ہم نے تو تمہیں پیسے دینے نہیں, بینک نے دینے, بینک نے لون دینا ہے, سو وی ڈونٹ ریئلی کیئر, ہم بینک نے دینے, ہمارا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم لون واپس کرتے ہو یا نہیں کرتے, ہمیں تو اپنا کمیشن چاہیے, ہم نے تو اپنا کمیشن لینا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں, مجھے لون بھی آپ دلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں گھر لے لیتا ہوں, مجھے کیا پرابلم ہے. کچھ ہفتوں کے بعد ایٹ دا بینک, بینک سے لون لے لیا گیا, اس نے گھر خرید لیا. اب کچھ ہفتوں کے بعد فرسٹ بینک آف بینک لینڈ انکارپوریشن, بہت بڑا ایک, ہم نے ایک فکٹیشیس اسٹوری ہے, ہم نے جسٹ ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو تاکہ سمجھ آ سکے کہ اس کا جو موٹو یہ اوپن یور کرسمس کلب اکاؤنٹ ٹوڈے, آج کل ان کی پروموشن چل رہی ہے. I did better get rid of these crappy mortgage loans. They are starting to stink up my office. Thankfully, the real smart guys in the New York will buy them and perform their financial magic. I'll call them right away. وہ کہتا ہے بینک کہتا ہے کہ ہم نے لون تو دے دیا, لیکن اب وہ جو مارگیج کی اتنے ہمارے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ہم نے اتنے زیادہ لون دے دیے, اس کی فائلیں ہیں, تو اب لون تو واپس مل نہیں رہا. کسٹمر جو تھا وہ تو اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا میں پیمنٹس نہیں کر سکتا, اس نے کچھ عرصے 1 2 4 پیمنٹس کی ہوں گی, اس کے بعد نہیں کی. اب کیا کریں؟ تو وہ اب جو بینک مینیجر ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو اتنے زیادہ کیسز میرے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں جو کہ بینک لون نہیں دے رہے, تو اتنی فائلیں جمع ہونی شروع ہو گیا, میں ان فائلوں کا کیا کروں. تو پھر سوچتا ہے کہ نیو یارک میں ایک لوگ ہیں جو کہ ان کا کچھ کر سکتے ہیں اور میرا نقصان بھی نہیں ہوگا. وہ کون لوگ ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں. لیٹس سی واٹ دا اسمارٹ گائز آر ڈوئنگ. وہ لوگ کیا کرتے ہیں. RSG انویسٹمنٹ بینک آف وال اسٹریٹ, وال اسٹریٹ پہ ایک انویسٹمنٹ بینک ہے نیو یارک میں RSG کے نام سے. وہ کیا کرتا ہے, ٹرسٹ, اس کا موٹو ہے جو ٹرسٹ دا ریئلی اسمارٹ گائز فار آل یور انویسٹمنٹ نیڈس. اب وہ بینک مینیجر نے اس کے بعد جتنی فائلیں تھیں وہ ساری کی ساری ان کو بھیج دی. وی ڈڈ better get rid of these mortgages before they start attracting flies. attracting flies کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر لوگ ان کے پیچھے پڑنا شروع ہو جائے. یہ mortgages تو ہم نے دے دی, ہمارا لون بھی پھنس گیا, اب کیا کریں. اس سے پہلے کہ اس کے اوپر ہمیں اسٹیٹ بینک یا فیڈرل ریزرو بینک پوچھے کہ آپ نے لون ہی کیوں دیا تھا انہیں, جب آپ کو پتا تھا لون وہ واپس نہیں کر سکتا, آپ نے لون دیا کیوں. تو اس سے پہلے وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی اس کا آپ کچھ کر دیں, ہمیں اس کا کچھ ارینج کر دیں. بٹ ہو وڈ بائی دس کراپ. وہ مینیجر کہتا ہے کہ جی اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ان فائلوں کا. تو اس کا سبارڈینیٹ پوچھتا ہے کہ کون ان فائلوں کو خریدے گا, کون لے گا یہ. مینیجر جواب دیتا ہے I've got it. First we'll create a new security and use these crappy mortgages as collateral. یہ اب بات ہو رہی ہے جو RSG انویسٹمنٹ بینک میں. مینیجر نے کیا کیا, مینیجر کے پاس فائلیں جمع ہو گئی, ڈھیر جمع ہو گیا ان فائلوں کا جو کہ آلریڈی کولapse کر چکے تھے مارگیجز.
اس نے کیا کیا, وہ ساری فائلیں آر ایس جی انویسٹمنٹ بینک کو دے دیں. انویسٹمنٹ بینک کے اندر اب کیا ہو رہا ہے, جو اسمارٹ گائز کی جن کی بات ہوئی, ویل کریٹ اے نیو سیکورٹی اینڈ یوز دیز کراپنگ مارٹگیجز ایز کولیٹرل. انویسٹمنٹ بینک نے کیا کیا, انویسٹمنٹ بینک نے ایک نئی وہ چیز سوچی. اس نے سوچا کہ یہ مارٹگیج ہے, مارٹگیج کا مطلب ہے کہ اس کے کسی گھر کے اگینسٹ یہ لون لیا ہوا ہے, اب گھر ایگزسٹ کرتا ہے, اب کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ ہم اس لون کو خریدنے کے لیے یا لون کو پے آف کرنے کے لیے, لون تو لیا ہوا نا بینک سے, تین چیزیں ہو گئی. ایک بینک ہے, بیچ میں مارٹگیج بروکر تھا, اور اس طرف کسٹمر تھا. کسٹمر نے گھر خریدا مارٹگیج بروکر کے تھرو, بینک نے پیسے دیے. کسٹمر پیسے واپس نہیں کر سکتا, مارٹگیج بروکر کا کوئی رول نہیں, نکل گیا. اب بینک کے لیے وہ کیا ہوا, ایک نقصان ہو گیا کہ اس نے لون دیا, لون واپس نہیں آتا. اب وہ لون کا جو پیسے ہیں وہ کہاں سے ریکور ہوں, اس کے لیے انہوں نے آر ایس جی انویسٹمنٹ بینک کو وہ لون مارٹگیج بیچ دی. اب آر ایس جی بینک نے لے لی, بینک نے کیا کیا, اس گھر کے اگینسٹ, اس گھر کی ویلیو کے اس نے ایک سیکیورٹی, اس نے ڈیٹ ایشو کر دیا. ایک اور انویسٹر نے وہ سیکیورٹی خرید لی, انویسٹر نے پیسے دیے, اس نے اس جو آر ایس جی بینک تھا اس نے اس پیسوں سے وہ مارٹگیج خرید لی. اب وہ مارٹگیج خریدنے کا مطلب بینک سے اس نے وہ جو مارٹگیج خرید لی, اب بینک کو پیسے واپس مل گئے. اب کیا ہوا, انویسٹر سے پیسے لے لیے گئے. We can sell that CDOs to investor and promise to pay them back as the mortgages are paid off. اب کیا ہوا, مارٹگیج, اب وہ کسٹمر جو ہے جس نے گھر خریدا ہوا ہے اسے وہ انویسٹمنٹ بینک کہتا ہے تو ہم پیسے واپس کرو, وہ پیسے واپس کرے گا تو وہ انویسٹر کو دے دیں گے. انویسٹر سے تو پیسے لے کے بینک کو دے دیے, اب کسٹمر واپس کرے گا, مارٹگیج پوری دے گا تو وہ انویسٹر کو دیں گے. ناؤ وہ کہتا ہے کہ اس کا جونیئر اسے کہتا ہے کہ یہ تو غلط ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کس طرح سے یہ چلے گا سائیکل, کہ آپ نے لون جو آلریڈی ڈیفالٹ کر گیا, کسٹمر آلریڈی پیسے نہیں دے سکتا, بینک کو نہیں دے سکتا تھا, بینک نے وہ آپ کو اپنا نقصان آپ کو بیچ دیا, آپ نے ایک اور انویسٹر سے پیسے لے کے بینک سے خرید لیا, نقصان خریدا آپ نے. جب خریدا ہی نقصان ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ تو اس طرف تو وہ آپ کا کسٹمر ہے, وہ تو آلریڈی نہیں دے سکتا. پھر کیا کریں گے, پھر وہ جو آر ایس جی بینک میں جو ہے مینیجر, وہ کہتا ہے شور انڈیویجلی دیز آر پریٹی کریپی لونز, خراب نقصان دہ وہ ہیں, نقصان ہے آلریڈی, بٹ اف وی پول دیم ٹوگیدر اونلی سم آف دیم ول گو بیڈ. اگر ہم نے بہت ساری خرید لی ہیں, بہت سارے نقصان خرید لیے ہیں, جب ان کو اکٹھا پول کر دیں گے تو اس میں کچھ خراب لونز ہیں جو کہ واقعی نہیں نکلیں گے, واقعی نہیں مارٹگیجز پے آف ہوں گی, کچھ ہوں گی جو کچھ پے آف ہو جائے, کچھ نہیں ہوں گی, کچھ ہوں گی کچھ ہوں گے جو پے آف بھی کر دیں گے. تو ہمیں اس سے پھر اگر ہم اس کو ساروں کو اکٹھا کر دیں تو اس سے ہمیں پھر زیادہ نقصان نہیں ہوگا. And since housing prices always go up, we really have very little to worry about. کیونکہ یہ سارے کے سارے جو کسٹمرز ہیں, مارٹگیجز ہیں, انہوں نے سب نے گھر خریدا ہوا ہے اور گھروں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, ایوری ڈے پرائس بڑھ رہی ہے. تو اگر کوئی کسٹمر پیسے نہیں بھی دیتا تو ہم اس کا گھر بیچ کے پیسے لے سکتے ہیں. کوئی کسٹمر اگر جتنے پیسے دے دیتا ہے اس کے باقی پیسے ہم گھر بیچ کے ریکور کر سکتے ہیں, اور کوئی کسٹمر جو پورے پیسے دے جاتا ہے وہ تو ویسے ہی گڈ لون ہے. اس نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, ان اینی کیس گھر ہے اس کے مارٹگیج بیکڈ ہے, سیکیورٹی جو ہے مارٹگیج بیکڈ ہے, کہ مارٹگیج اس کے اگینسٹ ہے, کولیٹرل ہے. جب وہ کولیٹرل ہے تو ہم اگر ان اینی کیس اگر کسٹمر نہیں بھی پیسے دے گا, انویسٹر کو ہم نے پیسے واپس کرنے, کسٹمر دے گا تو ہم انویسٹر کو دیں گے, اگر کسٹمر نہیں بھی دیتا تو بھی تو گھر ہے, ہم گھر بیچ دیں گے. تو وہ اس کا جو جونیئر ہے وہ کہتا ہے مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اب the new CDO will work like this, it will be made up to 3 pieces.
اور ٹرانشز, اسے ہم نے سلائس اینڈ ڈائس کر دیا, اینڈ وی ول کال دیم دا گڈ, ناٹ سو گڈ اینڈ دا اگلی. جیسے کبھی میں نے ایکسپلین کیا, اگلی ٹرانش کیا ہے؟ اگلی ٹرانش کہتے ہیں لون کو. اگلی لون کون سا ہے؟ مارٹگیج جو ہمیں واپس نہیں ملنی, جو کسٹمر ڈیفالٹ کر گیا وہ نہیں واپس کر رہا. ناٹ سو گڈ وہ ہے جو کہ کچھ لون دے چکا ہے یا کچھ دے رہا ہے باقی نہیں دے رہا. گڈ وہ ہے جو کہ ایونچولی اپنا لون واپس کر دیتا. If some of the mortgages fail, as surely some might, we will promise to pay investors holding the good tranche first. We will pay the not so good investors second and the ugly investors last. ہم کیا کریں گے؟ ہم نے جب یہ لونز فردر ہم نے سیکیورٹیز بنا کے ہم نے بیچے تھے, تو اس میں جو سیکیورٹیز کے اگینسٹ گڈ ٹرانش ہے, جس سیکیورٹی کے اگینسٹ گڈ لون ہے, اس کو ہم سب سے پہلے پے کریں گے. جو ناٹ سو گڈ ہے اس کے بعد اس کو پے کریں گے. جو اگلی ہیں ان کو سب سے آخر میں پے کریں گے. I'm starting to get it. جونیئر کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. And because the good investors have the least risk, we will pay them a lower interest rate than the other guys. The not so good will get a better interest rate and the ugly guys will get a nice fat interest rate. اب پروسیس ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ پروسیس یہ تھا ہوا کہ شروع سے دیکھتے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. کسٹمر ہے جو کہ ریگولر پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا اور وہ ریگولر پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا اور شاید وہ پیمنٹ کر بھی نہ سکے اور اس کے پاس ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں ہے. وہ ایک مارٹگیج بروکر کے پاس جاتا ہے. مارٹگیج بروکر کا سارا انٹرسٹ یہ کہ اس کو کمیشن مل جائے. وہ بینک سے اس کا لون اپروو کرا تو اس کو بینک سے لون دیتا ہے. اب وہ لون ڈیفالٹ کر جاتا ہے کیونکہ وہ دے تو سکتا نہیں, پہلے ہی پتا تھا. اب بینک کیا کرے؟ بینک کے پاس تو فائلوں کے ڈھیر لگ گئے ایسے کسٹمرز کے جو کہ ڈیفالٹ کر گئے. بینک نے کیا کیا؟ بینک کا تو نقصان ہو گیا. اب بینک نے اپنا نقصان کس کو بیچا؟ انویسٹمنٹ بینک کو بیچ دیا. انویسٹمنٹ بینک نے نقصان خریدا فرسٹ بینک سے. فرسٹ بینک کا تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا. اب وہ جب نقصان خریدا تو اس نے وہ نقصان کیا کیا فردر؟ اب وہ نقصان تو اس طرح ہے کہ جی لون ہے نا, لون گھر کے اگینسٹ ہے. گھر تو ایگزسٹ کرتا ہے اور گھروں کی پرائسز بھی انویسٹمنٹ بینک نے یہ ایزیوم کیا پرائسز تو ڈیلی بڑھ رہی ہیں. اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ 3 کیٹیگریز بنا دی ان لونز کی. جو کسٹمرز جو لون پے کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, وہ گڈ لونز ہیں جو کہ ایونچولی کر دیں گے. ایک ناٹ سو گڈ ہے جو کچھ کر دیا کچھ نہیں کر سکتے, اور ایک ہے جو اگلی ہیں جو بالکل ہی نہیں کرتے. اب جو گڈ لونز ہیں, گڈ لونز کے اگینسٹ انہوں نے سیکیورٹی ایشو کر دی انویسٹرز کو. انویسٹر سے پیسے لیے اور بینک کو دے دیے. پہلے بینک کو خریدا جب انہوں نے, اب اس کو, لیکن جو گڈ لونز ہیں کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ رسک کم ہے, وہ پیسے ایونچولی مل ہی جائیں گے, تو اس لیے انہوں نے کم انٹرسٹ ریٹ پہ دے دیے. دوسرا جو تھا اس کو ذرا اور زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ, جو اگلی تھا اسے بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر انویسٹرز نے پیسے دیے اور انہوں نے دے دی. کیونکہ اور وہ پیمنٹ بھی اسی طرح سب سے پہلے گڈ پے ہوں گے, پھر ناٹ سو گڈ, اور پھر اگلی پے ہوں گے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ we will buy bond insurance for the good piece. If we do that, the rating agency will give it a really great rating. جس طرح اب انہوں نے سیکیورٹیز ایشو کی, اس سیکیورٹی کی جو پہلی گڈ والے بانڈز تھے, گڈ والے جو لونز تھے, اس کے اگینسٹ جو انہوں نے سیکیورٹی ایشو کی اس کی انہوں نے انشورنس بھی کرا لی. اب وہ آلریڈی گڈ وہ ہیں لونز ہیں, گڈ لونز ہیں. گڈ لونز کا مطلب کہ ایونچولی وہ پے آف ہو جائیں گے. اس کے اگینسٹ جب انشورنس بھی ہو گئی, پھر جب انہوں نے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرائی تو کیا ہوا, کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز نے ان کو اچھی ریٹنگ دی, AAA ریٹنگ دے دی. کہ مطلب کیونکہ ان کی کریڈٹ وردینس گارنٹی تھی, گارنٹی ہے کہ جی وہ پے ہو جائیں گے. اس کے بعد ناٹ سو گڈ کو بھی انہوں نے ریٹنگ کرا لی,
تیسرے کی انہوں نے بادر نہیں کیا کہ ریٹنگ کرانی بھی چاہیے نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی خراب لونز ہیں، وہ شاید ملیں شاید نہ ملیں. اس کا تو ایونچولی یہی سوچا ہوا ہے کہ اگر نہ ملیں گے تو پھر گھر بیچیں گے، گھر بیچ کے اور انویسٹر کو پیسے دیں گے، لیکن انویسٹر کو جب گھر بیچ کے دیں گے تو ایک ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ دیں گے. اور پراپرٹی کی پرائسز کیونکہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو ان کو ہے کہ ہماری تو جب پراپرٹی کی پرائس ہی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو ہمیں انٹرسٹ دینا بھی مشکل نہیں ہوگا، انویسٹرس کو بھی پیسے واپس کر دیں گے. پھر اب یہ انہوں نے کس کو بیچے؟ The people at the Federal Reserve don't let us sell this stuff to widows or orphans, so we will sell it to our sophisticated institutional clients. اب کیا ہوا کہ فیڈرل ریزرو بینک جو تھا اس نے انہیں کہا کہ یہ آپ جو انسٹرومنٹس اب سیکورٹی انسٹرومنٹ بیچ رہے ہیں سیکورٹیز، یہ آپ انڈیویجول اس کو نہیں انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو بیچ سکتے ہیں، آپ یہ انڈیویجول انویسٹرز کو نہیں بیچ سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنل کلائنٹس ڈھونڈ لیے، انہوں نے بینکس ڈھونڈ لیے، انہوں نے بڑی بڑی کارپوریشنز ڈھونڈ لی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی. ہم نے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز دیکھے تھے، انویسٹرز میں کون کون تھے؟ بینکس تھے، کارپوریشنز تھیں، فنڈز تھے، ہیج فنڈز تھے، پھر ہم نے دیکھا تھا پینشن فنڈز تھے، انڈومنٹ فنڈز تھے. یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز تھے بڑے بڑے. جو انہوں نے یہ کیا کیا، ساری کے ساری یہ جو لونز تھے، یہ ہماری مارگیجز تھیں، سیکورٹیز تھیں، مارگیج بیک سیکورٹیز تھیں، یہ ساری اب ان کو بیچ دیں، انشورنس کمپنیز کو بیچ دیں. اسکول کے بورڈز تھے، ٹو اینی ون ہو از لوکنگ فار ہائی کوالٹی سیف انویسٹمنٹ. پھر اس جونیئر کہتا ہے بٹ شیورلی نو بڈی وڈ بائی دا اگلی پیس وڈ دے. اب وہ کیا ہوا کہ اس میں سے جو گڈ لون ہے یا گڈ سیکورٹیز ہیں وہ تو خرید لیں گے لوگ، کیونکہ پینشن فنڈ اگر انہیں انویسٹ کرنے ہیں تو ان کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی کسی صورت بھی جو فنڈ ہے وہ ویسٹ ہو یا ڈیفالٹ کرے. ناٹ سو گڈ میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ انویسٹ کر لیں گے، لیکن اگلی جو سیکورٹیز ہیں، اگلی سیکورٹیز تو کوئی خریدے گا ہی نہیں. تو مینیجر کیا کہتا ہے؟ مینیجر کہتا ہے آف کورس ناٹ، نو بڈی از دیٹ اسٹوپڈ. کوئی بھی اتنا اسٹوپڈ نہیں ہے کہ اس کو آلریڈی پتا ہو کہ یہ ڈیفالٹ ہے اور ڈیفالٹ کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے. وی ول کیپ دیٹ پیس اینڈ پے آور سیلز اے ہینڈسم انٹرسٹ. وہ کہتا ہے کہ ہم وہ سیکورٹی خود رکھ لیں گے. انویسٹمنٹ بینک کہتا ہے کہ وہ سیکورٹیز ہم خود رکھ لیں گے، کیونکہ اور پھر اس کے اوپر ہم کیونکہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ بھی اسی کے اوپر ہے تو ہم اپنے آپ کو انٹرسٹ ریٹ پے کر لیں گے. سیکورٹی ہم خود انویسٹ کر لیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو انٹرسٹ ریٹ دے دیں گے، اور اگر وہ سیکورٹی ڈیفالٹ کر گئی، نہیں پیسے ملتے تو ہم گھر بیچ کے پیسے لے لیں گے. دیٹ از آل گریٹ، جونیئر کہتا ہے اس مینیجر کو، بٹ سنس وی آر اونلی یوزنگ دا اسمیلی مارگیجز ایز کولیٹرل آن این انٹائرلی نیو سیکورٹی we haven't really gotten rid of them, don't we have to show them on our balance sheet. وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ ہم نے وہ پرچیز، جونیئر کہتا ہے اس مینیجر کو، کیونکہ ہم نے وہ سیکورٹیز جو ہیں دی ہیں، سیکورٹیز ہم نے انویسٹرز کو بیچ دیں اور انویسٹرز کو دے دیں، اور کیا کہ ہم نے وہ مارگیجز خود خرید لی ہیں. اب مارگیجز جب ہم نے خریدی ہیں تو ہم اگر اپنی کمپنی کے اپنے بینک کی بیلنس شیٹ پہ مارگیجز اپنی شو کریں گے تو ہماری تو فائنینشیل پوزیشن خراب ہوتی ہے، ہمارے بینک کی ریٹنگ خراب ہوتی ہے. اب اگلی جو مارگیجز ہیں وہ اگر ہم نے خریدی ہیں تو ہماری تو اپنی ریٹنگ خراب ہوتی ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے نو آف کورس ناٹ. The guys who write the accounting rules allow us to set up a shell company in Cayman Island to take ownership of the mortgages. ہم کیا کریں گے؟ کیمن آئیلینڈ جو ہیں یہ دے ڈو ناٹ فال ان دی یو ایس اے. امریکہ ہے، امریکہ سے باہر چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں جو کہ امریکہ کی ٹیریٹری میں نہیں آتے، فارن کنٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے کیمن آئیلینڈ اور اس طرح کے اور ہوائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو ہے ہم ایک بینک کی RSG انویسٹمنٹ بینک کی ایک آف شور کمپنی کھول لیں گے اور یہ ساری کی ساری اس کو ہم دے دیں گے، اونرشپ اس کو دے دیں گے مارگیجز کی، وہ اونر ہوگی اس کی. وہ وہاں پہ اگر ڈیفالٹ کر بھی جائے تو ہمارے بینک کو یہاں پہ فرق نہیں پڑنے لگا، ہماری بیلنس شیٹ کلین رہے گی. That's great,
but why would that let us do that? Aren't we just moving our own crap around? وہ جونیئر پوچھتا ہے کہ لیکن ہمیں ایسا کیوں کرنے دیں گے, ہم اپنا ہی جو گند ہے اسی کو ہم موو کر رہے ہیں, اپنی ایک اسی بینک کا گند ہے جو کہ ہم اسی بینک کی کمپنی کو آگے موو کر رہے ہیں. Sure, but we have convinced them that it is vitally important to the health of the US financial system that investors not know about these complex transactions and that is behind them. ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی جب ہم نے پڑھا تھا assumptions میں, اور ہم نے دیکھا تھا کہ فائنینشیل کرائسس سے ایک لیسن لرن کیا تھا, وہ یہ تھا انویسٹرز نے جب انویسٹمنٹس کی تھی تو انہیں ان کمپلیکس ٹرانزیکشنز کا نہیں پتا تھا, وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ آر ایس جی بینک کر کیا رہا ہے, انویسٹمنٹ بینکس کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں پیسے, کیا ہو رہا ہے, مارٹگیجز کہاں ہیں, اونرشپ کس کے پاس ہے, ان ساری باتوں کا نہیں پتا تھا, اینڈ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ. تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم جو ہیں ریگولیٹرز ہیں, ہم نے ریگولیٹری اتھارٹی کو آلریڈی ان سے بات کی ہوئی ہے کہ کیونکہ اگر ہم یہ مارٹگیجز یہاں رکھیں تو ہمارا جو یو ایس اے کا فائنینشیل سسٹم ہے وہ جو ہے اچھا نہیں لگے گا, وہ اس سے وہ فائنینشیل سسٹم ول لک بیڈ, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کمپلیکس ٹرانزیکشنز کا ایک تو انویسٹرز کو بھی نہ پتہ چلے, اور اگر انویسٹرز کو پتہ چلے گا تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. ان سے یہ باتیں انہوں نے چھپائی. ناؤ اکاؤنٹنٹس, بینکس ہیں, بینک کا اینول وہ ہوتا ہے, آڈٹ بھی ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹس کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں. اکاؤنٹنٹ جو ہوتے ہیں بینک کی ساری ٹرانزیکشن اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ بینک کیا کر رہا ہے, کدھر پیسے آ رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں. اب وہ اکاؤنٹنٹس ہم نے تیسرا سینیریو اب دیکھنے لگے. پہلے سینیریو میں تو بروکر تھا, بروکر نے بیچ دی انویسٹمنٹ. دوسرے سینیریو میں بینک پھنس گیا, بینک نے کیا کیا, وہ اپنی بینک کو سمجھ نہیں بینک کیا کرے, بینک نے اپنی انویسٹمنٹ آگے بیچ دی ایک انویسٹمنٹ بینک کو. انویسٹمنٹ بینک نے ایک مینیپولیشن کا پلان بنایا, 3 کیٹیگریز بنائی اور اس نے انویسٹمنٹ کے حساب سے اس نے آگے انویسٹرز کو بیچ دی. اب اکاؤنٹنٹس ان دا مین ٹائم, اکاؤنٹنٹس کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس بینکنگ کرائسس میں. اکاؤنٹنٹس کا تو کام ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز. ناؤ آفس آف زار آف اکاؤنٹنگ, ایک زار آف اکاؤنٹنگ ایک بہت بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے. سر ایز این انویسٹر وہ اس سے مینیجر پوچھتا ہے, اینڈ اے کنسرنڈ سٹیزن آئی ڈیمانڈ دیٹ یو فورس آور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو show greater transparency and openness in their financial reporting. اکاؤنٹنٹ فرم کا یہ کام ہے کہ وہ جس کمپنی کا آڈٹ کرے, کسی بینکنگ کمپنی کا, کسی بینک کا یا اور کسی کا, ان کی جتنی فائنینشیل ٹرانزیکشن ان کی ٹرانسپیرنسی مینٹین کرے, وہ ان کے اکاؤنٹس میں بتائے کہ وٹ آر دے ڈوئنگ. اس یہی مقصد ہے نا آڈٹ کرانے کا, اور کیا مقصد ہے آڈٹ کرانا, مطلب چیک کرنا ان کو, کمپنی کو چیک کر کے صحیح رپورٹ دینی, آڈٹ رپورٹ دینی. اب اکاؤنٹنٹس ہی ان چیزوں کو بیچ میں سے مس کریں, ان کو آڈٹ رپورٹ ہی ٹھیک نہ دیں. اب وہ جیسے ہم نے بات کی کہ آر ایس جی بینک امریکہ میں, اس نے اپنی آف شور ایک کمپنی بنا لی اور اس کے اونرشپ ساری مارٹگیجز کی اسے دے دی تاکہ پتہ نہ چلے ان کو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے یا ہماری آڈٹ رپورٹ سے کہ یہ سارا گند جو ہم خرید رہے ہیں ہمارے پاس سارا گند ہے اور ہم گند بیچ رہے ہیں. اب اکاؤنٹنٹس نے اس بات کو انہوں نے ٹرانسپیرنسی میں ایک شور ہی نہیں کی, تو وہ ایک بندہ جاتا ہے جا کے اسے پوچھتا ہے, انویسٹر اس سے پوچھتا ہے, ایک انویسٹر پوچھتا ہے اکاؤنٹنٹ سے کہ بھائی ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آئی ڈیمانڈ کہ ہمیں آپ دیٹ یو فورس آور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس کو کہیں کہ وہ گریٹر ٹرانسپیرنسی اینڈ اوپننس شو کریں اپنے اکاؤنٹس میں, فائنینشیل رپورٹ کریں, فائنینشیلس ٹھیک رپورٹ کریں. وہ کہتا ہے جی بلو می. بلو می کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی تم کیا کہہ رہے ہو اور میں اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا. پھر یہ سچویشن تھی. اس کے بعد کیا ہوا, کسی نے نہیں سوچا کہ واٹ از کمنگ, فائنینشیل کرائسس آ رہا ہے اور کس ریپڈ پیس پہ آ رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ نارویجین ولیج پینشن فنڈ، ایک کمپنی ہے، اس کا پینشن فنڈ ہے، وہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی یہاں پہ آر ایس جی انویسٹمنٹ بینک میں. انویسٹمنٹ بینک والے ٹیبل پہ ٹانگے رکھ کے سو رہے ہیں اور بس انویسٹمنٹس لیے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں hey man what the hell is up، یہ کیا ہو رہا ہے؟ we are not receiving our monthly payments. ہم نے اپنا پینشن فنڈ اٹھا کے آر ایس جی بینک کو دے دیا انٹرسٹ پہ، اب ہمیں انٹرسٹ کی پیمنٹس نہیں مل رہی. وہ بینک سے پوچھتا ہے کیوں نہیں مل رہی؟ بینک آگے سے کہتا ہے یا آئی مینٹ ٹو کال یو بٹ اٹ سیمز ریئلی کریزی اراؤنڈ ہیئر. اٹ سیمز دیٹ دا پیپل ہو took out the mortgages backing your CDOs aren't able to pay them off. پینشن فنڈ ایک کمپنی نے انویسٹ کیا، انویسٹر نے انویسٹ کیا، انسٹیٹیوشنل انویسٹر پینشن فنڈ، اس نے اپنا فنڈ سارا اٹھا کے آر ایس جی بینک کو دے دیا. اس نے کیا کیا؟ سیکیورٹی ایشو کر دی انٹرسٹ پہ. اب وہ اسے فون کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے انٹرسٹ نہیں مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ انویسٹمنٹ بینک کہتا ہے یار یہاں بھی سچویشن کافی خراب ہے، وہ جو تم نے ہمیں فنڈ دیا تھا وہ ہم نے مارٹگیج میں انویسٹ کیا تھا، اس کے اگینسٹ ہم نے تمہیں سیکیورٹی دی تھی. سی ڈی او جو ہے کولیٹرل ڈیٹ آبلیگیشن، سی ڈی او ہم نے ایشو کر دیا تھا تمہیں، یا مارٹگیج بیک سیکیورٹی ہم نے تمہیں ایشو کر دی تھی. اب سیکیورٹی ہم تمہیں پیسے اسی وقت دے سکتے ہیں نا جب ہمیں مارٹگیج کے پیسے واپس ملیں گے یا مارٹگیج کی ہمیں پیمنٹ ملے گی. اب مارٹگیج والا ڈیفالٹ کر کے پیسے نہیں دے رہا، تو وہ پیسے نہیں دے سکتا تو ہم بھی تمہیں کیسے پیسے دیں؟ تو وہ پینشن فنڈ والا انویسٹر کہتا ہے ویٹ اے منٹ وی باٹ دا ٹریپل اے ریٹنگ گڈ پیس آف دا سی ڈی او، یو نو دا سیف ون، یہ تو سب سے سیف ون ہے. وی آر سپوز ٹو بی گیٹنگ پیڈ فرسٹ، کہ ان کیس اگر ڈیفالٹ ہو بھی جاتا ہے تو بھی ہمیں سب سے پہلے پیسے دیے جائیں. یہ تو ٹریپل اے اس کی ریٹنگ ہے سیکیورٹی کی، ٹریپل اے کا مطلب ہے گارنٹیڈ ہے. انویسٹمنٹ بینک کہتا ہے ویل انفارچونیٹلی دا لون ور کوائٹ اے بٹ کریپیئر دین وی اوریجنلی تھاٹ. وہ کہتا ہے کہ جو لونز تھے وہ زیادہ خراب نکلے جتنا کہ ہم سمجھتے تھے انہیں. اینڈ دیر از ویری لٹل کیش کمنگ ان، اور بہت کم کیش ہے جو کہ ہمیں مل رہی ہے. سو فرینکلی آئی ایشور دیٹ وی آر ایز ڈس اپوائنٹڈ ایز یو آر. تو اسے کہتا ہے فرینکلی کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ جتنے تم پریشان ہو ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہو اتنے ہم بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں. ہمارا خیال تھا کہ یہ اتنا تھوڑا نقصان ہوگا، اتنا نقصان زیادہ ہو گیا. پھر پینشن فنڈ والا سے جواب دیتا ہے بٹ یو ٹولڈ می دیٹ ہاؤسنگ پرائسز آلویز گو اپ اینڈ دیٹ یور بورورز کو آلویز ری فائنانس دیئر مارٹگیجز. اس نے کہا کہ تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہاؤسنگ پرائسز تو ہمیشہ بڑھتی ہیں اور ہر منتھلی بیسس پہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور جو ان ہاؤسنگ اونرز ہیں وہ اگر ایک مارٹگیج نہیں پے کر سکتے تو مارٹگیج ری فائنینسنگ بھی اویلیبل ہے، وہ ری فائنانس کرا لیں اسے. تو انویسٹمنٹ بینک کہتا ہے یا دیٹ واز اے بیڈ ازمپشن. ہاں وہ کہتا ہے کہ ہاں تم کہتے ٹھیک ہو لیکن ہمارا خیال غلط ہو گیا، وی آر ویری سوری، ہم سے کام خراب ہو گیا. ناؤ اب پینشن فنڈ اس سے انویسٹمنٹ بینک مینیجر سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب بیڈ ازمپشن؟ بیڈ ازمپشن کیا مطلب؟ تمہارا خیال غلط کیوں ہو گیا؟ غلط خیال کا کیا مطلب ہے؟ واٹ اباؤٹ دا ٹریپل اے ریٹنگ فرام دا ایجنسیز؟ کہتا ہے جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے ٹریپل اے اس کو گارنٹیڈ اس کو کیا، اس کی ریٹنگ دی تھی، وہ کیا تھی؟ تو وہ انویسٹمنٹ بینک مینیجر کہتا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہوگی، دے میسڈ اپ ٹو. پینشن فنڈ والا کہتا ہے، انویسٹر کہتا ہے بٹ دس سیکورٹی واز انشورڈ، واٹ اباؤٹ دا انشوررز؟ وہ کہتا ہے یہ سیکورٹی انشورڈ بھی تھی، اس میں انشورنس بھی ہوئی تھی، تو انشورنس کا کیا بنا؟ تو وہ انویسٹمنٹ بینک والا کہتا ہے آر یو کیڈنگ، تم میرے سے مذاق کرے ہو؟ دیر از نو وے دے ہیو انف منی سیٹ اسائڈ ٹو کور دس میس. وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے مذاق تو نہیں کر رہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ
جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کے پاس اتنے پیسے انہوں نے الگ کر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سارا یہ تو اٹ از اے ہیوج میس, یہ تو بہت بڑا نقصان ہے جو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا, تو وہ تم بیچ میں سے تمہارے پیسے تھوڑی دے گا نکال کے. میں نے کہا کہ وہ انشورنس کمپنی بھی جو ہے وہ بھی ایک کام خراب ہو گیا, انشورنس والا بھی. پینشن فنڈ والا بڑا غصہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ویل دیٹس جسٹ گریٹ پیپل وٹ ایم آئی سپوز ٹو ٹیل مائی ولیجرز. تو اب میں اپنے ولیجرز کو, اپنے ایک گاؤں ہے, ولیج ہے, اس کا پینشن فنڈ ہے, اب میں اپنے ولیجرز کو کیا بتاؤں جا کے, تم لوگوں نے تو جو بھی کیا تم لوگوں کا خیال غلط ہوا, آر ایس جی بینک کا انشورنس والے جو تھے انہوں نے گڑبڑ کی ہے, جس نے بھی گڑبڑ کی, اب میں کیا کروں. تو آر ایس جی انویسٹمنٹ بینک والا سے کہتا ہے تو جا کے ان کو بتا دو کہ تم نے بھی گڑبڑ کی, تم سے بھی غلطی ہو گئی. So this is through this story, this is the situation کہ یہ ایسے آر ایس جی انویسٹمنٹ بینک نے رسپونڈ کیا اس وقت. اس طرح کا ایک پینشن فنڈ تھا جس نے انویسٹ کیا تھا, اس کا یہ بنا, آر ایس جی بینک کا یہ بنا. تو وہ پھر بڑا غصے ہوتا ہے, کہتا ہے ویری بیڈ آف یو, تو تم نے میرے سے بہت برا کیا. تو وہ جو بینک والا ہے وہ کہتا ہے ویری بیڈ آف ایس پی ویز, اسپیشل پرپز وہیکلز. یہ جو آر ایس جی بینک ہے یہ اٹ واز ایکٹنگ ایز اے اسپیشل پرپز وہیکل. انہوں نے جو اپنی ایک کمپنی آف شور کمپنی بنائی ہوئی تھی وہ اٹ واز اسپیشل انویسٹمنٹ وہیکل, ایس آئی وی اور ایس پی وی. اس نے کہا جی ویری بیڈ آف دیم, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے وہ بنائی تھی اور وہ ان دونوں کی جو ہے وہ ہم سے نہیں چلا کام, اور اس وجہ سے سچویشن خراب ہو گئی. سو دا اینڈ اسٹوری یہاں ختم ہوتی ہے. لیکن اس اسٹوری کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی سچویشن کیا تھی؟ بیسیکلی اس ساری اسٹوری کو آپ کو دوبارہ کل کے سیشن میں, لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے اس کو یہی ڈسکس کیا تھا کہ سب پرائم میس جو تھا دیٹ واز دا مین ریزن, سب پرائم مارگیجز کی وجہ سے بینکنگ کرائسس, بینکنگ سسٹم اور فائنینشیل سسٹم کریش کیا تھا. ناٹ اونلی ان دا یو ایس اے, ان گلوبلی ایز ویل. سب پرائم مارگیجز کیا تھیں؟ ہم نے سب پرائم مارگیجز کو ڈسکس کیا تھا. سب پرائم مارگیجز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک تو پرائمری مارکیٹ ہے, پرائمری مارگیج مارکیٹ ہے. پرائمری مارگیج مارکیٹ ہوتی ہے کہ میں نے ایک گھر خریدنا ہے, میں بینک کے پاس جاؤں گا, بینک کو کہوں گا مجھے اتنا لون چاہیے, اتنے کا گھر ہے, مجھے ایک گھر خرید دیں. اب میں بینک کو پھر پیمنٹس کروں گا انٹرسٹ کے ساتھ, اور ڈاؤن پیمنٹ کروں گا, پیمنٹ انٹرسٹ کے ساتھ کروں گا, اور لون واپس کروں گا. سیکنڈری مارکیٹ کے اندر مارگیج بروکر آ گیا. مارگیج بروکر جو ہے وہ ساری ڈیل کرتا ہے بینک کے ساتھ بھی, انٹرسٹ ریٹ بھی وہ ڈیل کراتا ہے, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی آپ کی ڈیل کراتا ہے سیلر کے ساتھ بھی, اور آپ کو گھر بھی دکھاتا ہے. مارکیٹنگ بینک کی بھی کرتا ہے, سیلر کی بھی کرتا ہے, اپنا بیچ میں سے کمیشن لیتا ہے. اور یہ سیکنڈری اب سیکنڈری میں پھر آگے آ جاتی ہے سب پرائم مارگیج مارکیٹ. سب پرائم مارگیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں ایک کسٹمر ہوں, میں گھر خریدنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس نہ تو ڈاؤن پیمنٹ ہے, نہ میری کوئی منتھلی پراپر انکم ہے. مجھے پتہ بھی ہے کہ شاید میں پیمنٹس کر سکوں یا نہیں کر سکوں, لیکن جو بروکر ہے, مارگیج بروکر, وہ مجھے کنونس کرتا ہے کہ یار میں تمہیں گھر لے دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں اسے بتاتا بھی ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے میں پیمنٹ نہیں کر سکوں, پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے پھر کیا ہونا ہے, بینک کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تھوڑی ہے. میں نے تو کمیشن لینا ہے بینک سے, میں نے تو تم سے کمیشن لینا ہے, بینک سے کمیشن لینا ہے, نہیں پے کر سکتے نہ سی. وہ کیا کرتا ہے کہ مجھے بینک سے لون لے دیتا. اب لون ڈیفالٹ کر گیا, مجھے پتا پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا, لون ڈیفالٹ ہو گیا. اب بینک مینیجر کے پاس ڈھیر لگ گئے لون ڈیفالٹ لونز کے. اب بینک مینیجر کیا کرے, اتنے اس کے پاس ڈھیر لگے فائلوں کے, وہ اس کا تو بینک کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. وہ کیا کرتا ہے بینک مینیجر, وال اسٹریٹ پہ ایک انویسٹمنٹ بینک ہے,
نیو یارک میں وہ سوچتا ہے کہ وہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکال لیں گے. وہ ان سے بات کرتا ہے یار یہ گڑبڑ ہو گیا, اب کیا کریں. وال اسٹریٹ والے ایک پلان بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ اب یہ ہے کہ جو لاس ہو گیا ہے, مارٹگیج تو ہے, گھر بھی ہے, گھروں کے اگینسٹ لون بھی تھا, تو گھر ہے, گھر ایگزسٹ کرتے ہیں, گھروں کی پرائسز ڈیلی منتھلی کے حساب سے پرائسز بڑھ رہی ہیں, پرائسز کم نہیں ہونی. تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ انویسٹرز کو بیچ دیتے ہیں مارٹگیجز. کس طرح؟ ان مارٹگیجز کے اگینسٹ سیکیورٹیز ایشو کر دیتے ہیں, بانڈز دے دیتے ہیں. پھر انہوں نے کیٹیگریز بنائی ان ساری مارٹگیجز کی کہ ایک تو ہے گڈ وہ ہے کہ جو کہ کسٹمر جو ہے جس نے مارٹگیج لون لیا ہوا ہے وہ پیمنٹس کر رہا ہے, یا ڈیفالٹ کر گیا تھا اب کر رہا ہے, یا امید ہے کر دے گا. ایک وہ ہے ناٹ سو بیڈ جو کہ 50-50 یا لیس دین 50% چانس ہے کہ پیمنٹ ہوگی بھی یا کمپلیٹ ہوگا. تیسرا ہے اگلی جو کہ ٹوٹل ڈیفالٹ ہے, اس کا پتہ اس سے کوئی پیسے نہیں ملنے, گھر ہی ہے, گھر ہی بینک لے کے گھر کو آکشن کرے گا تو پیسے ملیں گے. اب کیا کرتے ہیں, وہ تینوں کے اگینسٹ سیکیورٹیز ایشو کر دیتے ہیں. تینوں ایسٹس جو ہیں اس کے اگینسٹ, تینوں مارٹگیج بیکڈ ایسٹس جو ہیں ان کے اگینسٹ ہم وہ کر دیتے ہیں, سیکیورٹیز ایشو کر دیتے ہیں. اب سیکیورٹی بیچنی بھی ہے. سیکیورٹی کیسے بیچیں گے انویسٹرز کو؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, جو گڈ سیکیورٹی ہے اس کو وہ انشورنس اس کی کرا دیتے ہیں. اب انشورنس بھی ہو گئی, اس کے اگینسٹ وہ بھی ہے, اور بینک ہے تو اس کی انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ کرائی تو AAA کریڈٹ ریٹنگ ہو گئی. AAA کا مطلب ہے گارنٹیڈ ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پھر ناٹ سو گڈ کی بھی کریڈٹ ریٹنگ کراتے ہیں, وہ بھی BBB کے اراؤنڈ کی ریٹنگ ہو جاتی ہے اس کی. اگلی کی تو وہ ریٹنگ کراتے ہی نہیں, کیونکہ اگلی کی ریٹنگ کا مطلب ہے ویسے ڈیفالٹ ہے وہ تو. انویسٹرز آتے ہیں, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو. اب جو فیڈرل ریزرو تھا اس نے لمٹ کر دیا کہ جب صرف انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو بیچ سکتے ہیں یہ سیکیورٹیز, انڈیویجول انویسٹرز کو نہیں بیچ سکتے. انسٹیٹیوشنل انویسٹرز میں کون کون آ گئے؟ کارپوریشنز آ گئیں, پینشن فنڈز آ گئے, ہیج فنڈز آ گئے, اور امپلائمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈز, اور یہ سارے آ گئے. اب ہم نے پھر ایگزامپل ڈسکس کی, ایک پینشن فنڈ نے AAA سیکیورٹی خرید لی. اب وہ پینشن فنڈ نے سیکیورٹی خریدی اور انویسٹمنٹ بینک سے, اب اس نے انویسٹمنٹ بینک کو پیسے دیے, انویسٹمنٹ بینک نے اس پہ اینول اس کو ریٹرن دینا ہے, اس کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے. انویسٹمنٹ بینک نے وہ پیسے لے کے فرسٹ جو بینک تھا جس نے مارٹگیج دی تھی اس کو دے دیے. اب پھر مسئلہ یہ آ گیا کہ جو گڈ سیکیورٹیز اور ناٹ سو گڈ وہ تو بک گئیں. گڈ سیکیورٹی پہ بہت کم انٹرسٹ تھا, ناٹ سو گڈ پہ ذرا زیادہ انٹرسٹ تھا. سب سے زیادہ انٹرسٹ اگلی سیکیورٹیز پہ تھا, لیکن اگلی خریدے گا کون؟ تو انویسٹمنٹ بینک نے سوچا کہ اگلی ہم خود ہی رکھ لیتے ہیں, ہم خود ہی اس کے پیسے دے دیتے ہیں, ہم خرید لیتے ہیں, خود ہی خرید لیتے ہیں. انٹرسٹ ہائر انٹرسٹ ریٹ ہے, خود ہی انٹرسٹ لیں گے, خود ہی ہم اپنے پاس انٹرسٹ جمع کریں گے, اور ایسٹ تو اس کے اگینسٹ ایسٹ تو ہے ہی, مارٹگیج ہے, گھر تو ہے ہی. اگر گھروں کی پرائسز تو ویسے ہی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو نقصان تو ہمیں ویسے بھی نہیں ہونے لگا. وہ انہوں نے خود خرید لی. اب کیا ہوا, جب سچویشن خراب ہوئی تو وہ جو پینشن فنڈ تھا اس کو پیمنٹس بند ہو گئیں. اس نے کال کیا اس کو انویسٹمنٹ بینک کو کہ بھائی مجھے پیمنٹس نہیں مل رہی. انویسٹمنٹ بینک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا خیال غلط نکلا, ہمارا خیال تھا کہ یہ انویسٹمنٹ ڈیفالٹ نہیں کرے گی, یہ مارٹگیج ڈیفالٹ نہیں کرے گی, لیکن وہ ڈیفالٹ کرے گی. اب ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. اس نے کہا بھائی یہ تو AAA اس کی ریٹنگ ہے, اور انشورنس. اس نے کہا بھائی اتنی زیادہ ڈیفالٹس ہو گئے ہیں کہ انشورنس کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پے کر سکے, انشورنس کیوں پے کرے گی؟ اس نے کہا جی ریٹنگ ایجنسیز نے جو ریٹنگ کی تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی, ان سے بھی غلطی ہو گئی, ہم سے بھی غلطی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں, میں اپنے ولیجرز کو کیا جا کے بتاؤں کہ بھائی پینشن فنڈ جو تھا وہ ڈوب گیا, کیا بتاؤں؟ تو وہ کہتا ہے مینیجر نے سے انویسٹمنٹ بینک نے سے کہا کہ تم بھی جا کے ان کو بتا دو میرے سے بھی غلطی ہو گئی, فنڈ ڈوب گیا. So this was
how the subprime market crisis started and this یہ سب پرائم مارکیٹ کرائسس کی سٹوری تھی کہ ایسے کرائسس ہوا, ایسے کولیپس کرنا شروع ہوئے انویسٹمنٹس, اور ایونچولی کیا ہوا, فائنینشیل سسٹم جو تھا وہ کولیپس کر گیا, بند ہو گیا. اور اس کے لیے پھر یو ایس اے گورنمنٹ نے فیڈرل ریزرو کے تھرو بینکس کو منی سیڈ ان کیا, پمپ ان کیا, تو بہت سارے بینک کو بچایا گیا. ادروائز بہت سارے بینک ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا بزنس بند کرنا پڑا. سو ناؤ لیٹس موو آن ٹو جنرل پرنسپلز آف بینک ریگولیشن. ناؤ ہم نے سب پرائم مارٹگیج کرائسس کو دوبارہ سے ریوائز بھی کر لیا, دیکھ لیا, جان لیا. تھرو دا اسٹوری آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ بینکنگ کرائسس کیوں ہوا تھا. بینکنگ کرائسس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا, اس کو لرن کرنے کا, کہ ہم یہ جان سکیں وائی ریگولیشنز آر سو امپورٹنٹ. ہم نے سارے اس پروسیس میں یہ دیکھا کہ فیڈرل ریزرو بینک جو ریگولیٹری بینک تھا یو ایس اے کا, سپروائزری اس کا رول تھا, اس نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. اس نے ریگولیشنز نہیں امپوز کی, اس نے سپروائز نہیں کیا بینکس کو. اس نے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس بی آئی ایس جو ہے اس نے بارہا اس کو ریمائنڈ کرایا کہ اس سب پرائم مارکیٹ کو روکنے کی, بند کرنے کی ضرورت ہے. یہ کمپلیکس فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں اور یہ ڈسکلوز بھی نہیں کر رہے, یہ کر کیا رہے ہیں, تو اس سے ایونچولی بہت نقصان ہوگا. لیکن فیڈرل ریزرو بینک کا یہ خیال رہا کہ کیونکہ فائنینشیل انوویشن اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, بینکنگ سسٹم اتنا ایڈوانسڈ ہے یو ایس اے کا, کہ اس سے ان چیزوں سے اور مور ایڈوانسمنٹ کی طرف بینکنگ انڈسٹری جا رہی ہے, رادر دین کہ ان چیزوں سے بینکنگ انڈسٹری کولیپس کرے گی. اس کا یہ خیال تھا کیونکہ بینکس اچھا ارن کر رہے ہیں تو لیٹ دیم ڈو اٹ. اس سے بینکنگ انڈسٹری فلرش کر رہی ہے, جس سے ہماری اکانومی اور زیادہ اسٹیبل ہوگی. سو یہاں پہ اس سارے کرائسس کو پڑھنے سے ہمیں پھر یہ لرن کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریگولیشنز آر ویری امپورٹنٹ. اگر آپ بینکس کو, اس کیس میں یہی ہوا کہ بینکس کے ہر بینک اپنی مرضی کر رہا تھا, کسی نے سی ڈی اوز, کسی نے ایم بی ایس, کسی نے کچھ اور کر لیا, کوئی سب پرائم مارکیٹ کے اندر چلے گئے. سب پرائم مارکیٹ میں بھیڑ چال شروع ہو گئی, ہر انویسٹر نے انویسٹمنٹ شروع کر دی, ہر کسی نے. ان دنوں آئل کا بوم بھی تھا, آئل ایکسپلوریشن بہت زیادہ ہوئی, آئل منی اکانومی میں بہت زیادہ تھی, لوگوں کے پاس ایکسیسو انویسٹمنٹس بہت زیادہ تھیں. لوگوں نے انویسٹمنٹ سب نے سب پرائم مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہی اتنی کرنے شروع کر دی, جس کا افیکٹ یہ ہوا کہ ہاؤسنگ پرائسز, فیکٹیشیس پرائسز بڑھنا شروع ہو گئیں, ڈے بائی ڈے, منتھ بائی منتھ بڑھ رہی تھیں. ہاؤسنگ انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کر, گھر بہت زیادہ بننے شروع ہو گئے. لوگوں کی اتنی انکم نہیں تھی, اتنے پیسے نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے گھر خریدنے شروع کر دیے. اور ایونچولی یہ ہوا کہ جب یہ ہاؤسنگ ببل برسٹ ہوا تو ہر چیز کولیپس کر گئی. اسی طرح اگر اس وقت فیڈرل ریزرو بینک نے یہ ریگولیٹ کیا ہوتا بینکنگ انڈسٹری کو, اس نے یہ اس پہ اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس رکھی ہوتی سب پرائم مارکیٹ کی, اس نے انٹری ایگزٹ ریکوائرمنٹس رکھی ہوتی, اس نے میک شور کیا ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنیز اگر یہ ہیں سیکورٹیز تو انشورنس کمپنیز پے کریں گی. اس نے یہ گائیڈ لائنز دی ہوتی ہیں سارے پروسیس کے لیے. اس نے بینکس کو روکا ہوتا, یا اس نے منیمم, بینکس نے بھی تو کیا کیا, بینکس نے بھی, تمام بینکس نے انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی, خود انویسٹمنٹس کرنی, اگلی جو سیکورٹیز تھیں وہ ساری خود خریدنی شروع کر دیں. ہائر انٹرسٹ ریٹ تھا, اور اپنے انہوں نے ڈپازٹ کی ریشو کوئی نہیں رکھی, ڈپازٹس ختم ہونا شروع ہو گئے, سارے ڈپازٹ بھی انویسٹ کرنے شروع کر دی. تو یہ سارا اسٹیٹ بینک کا, یہ سارا فیڈرل ریزرو بینک کا رول تھا جو اس نے پلے نہیں کیا, جس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس آیا. سو ہمیں اس سارے سچویشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا فیڈرل ریزرو یا فار دا اسٹیٹ بینک ٹو بی ویری ایفیشینٹ ان ٹرمز آف ریگولیشن اینڈ سپرویژن.
So let's move on to the next topic, which is general principles of bank regulation. ہم نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں. دوبارہ ان کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ سیشن میں ہم انہی کو کنٹینیو کریں گے آگے, اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جرنل پرنسپلز ہیں 3, ان کے علاوہ اور کون سی ٹائپس آف ریگولیشنز ہیں جو کہ سپروائزر بینک یا ریگولیٹر بینک جو ہے ایکسرسائز کر سکتا ہے, جو اس کی جورسڈکشن میں کیا کیا کچھ آتا ہے. سو let's see, banking regulations can vary widely across nations and jurisdictions. The general principle of bank regulation throughout the world, ہر کنٹری کی کنٹری اسپیسیفک ریگولیشنز ہوتی ہیں. جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اس کی اپنی گائیڈ لائنز, اپنی ریگولیشنز ہے. پاکستان کا اپنا بینکنگ ایکٹ ہے. بیسل اکارڈ جو ہے وہ جرنل ایک پرنسپل ہے, لا ہے, جو کہ ہر کنٹری کا اپنے لیے وہ ٹیلر کر کے اپنے کنڈیشنز کے حساب سے اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہر کنٹری کی اپنی ریگولیشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ جو پرنسپلز ہیں, دیز پرنسپلز گورن بینکنگ ریگولیشنز, یہ جنرلی اراؤنڈ دا ورلڈ یہی ہیں. پہلا پرنسپل ہے منیمم ریکوائرمنٹس, پھر ہے سپروائزری ریویو, اور تیسرا مارکیٹ ڈسپلن. Minimum requirement. Requirements are imposed on banks in order to promote the objectives of regulator. The most important minimum requirement in bank regulation is maintaining minimum capital ratios. Minimum requirements are imposed on banks in order to promote objectives of the regulator. ریگولیٹری رول جو ہے, جو پرنسپل یہ ہے کہ وہ امپوز کرے ریگولیٹر جو ہے بینکس کے اوپر منیمم ریکوائرمنٹ کیپٹل ریشو کی. کیپٹل ریشو کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا کیپٹل آپ نے ڈپازٹ کر رکھنا ہے, کتنا کیپٹل آپ آگے لینڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے سیشنز میں ایک ایگزامپل بھی ڈسکس کی تھی. میں کسٹمر ہوں, میں بینک کے پاس جاتا ہوں, میں 10 لاکھ روپے بینک میں ڈپازٹ کراتا ہوں, سیونگز اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کراتا ہوں. بینک جو ہے وہ 10 لاکھ روپے رکھ لیتا ہے اور مجھے منتھلی اس 10 لاکھ روپے پہ, منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ مجھے اس 10 لاکھ روپے پہ انٹرسٹ دیتا ہے. بینک کیا کرتا ہے, 2 لاکھ روپے اپنے سیف ڈپازٹ میں اپنے والٹ میں سنبھال کے رکھ لیتا ہے ان آرڈر ٹو فلفل کسٹمر نیڈس. 8 لاکھ روپیہ کسی اور کسٹمر کو لون دے دیتا ہے, آگے انویسٹ کر دیتا ہے ایٹ این انٹرسٹ ریٹ. اب جو کسٹمر جس کو لون دیا ہے وہ انٹرسٹ جو واپس کرتا ہے اس میں سے اپنی ارننگ رکھ کے جو انٹرسٹ ریٹ بچتا ہے وہ پھر میں نے کیونکہ 10 لاکھ جمع کرا وہ مجھے انٹرسٹ دے دیتا ہے بینک. اب بینک کے تو ملینز آف کسٹمرز ہیں, تھاؤزنڈز میں, لاکس میں, ملینز ہیں. اب وہ 2 لاکھ روپے بینک نے اس لیے رکھے کہ میں نے تو 10 لاکھ روپے جمع کرائے, ہو سکتا ہے ایک اور کسٹمر ہے وہ اس کو 5 لاکھ روپے چاہیے, تو وہ اس ڈپازٹ سے 5 لاکھ اس سے ڈیلی کی اپنی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے وہ 2 لاکھ روپے بینک میں رکھنا, کیپٹل 2 لاکھ جو ریشو ہے اس کے حساب سے رکھنا بینک کے لیے مینڈیٹری, اینڈ اٹ از امپوزڈ بائی دا اسٹیٹ بینک, دا ریگولیٹر اور سپروائزر بینک. So this is one general regulation of supervisory bank imposed by the supervisory bank is the minimum requirements. اگر بینک ایسا کرے کہ 2 لاکھ بھی نہ بینک میں سنبھال کے رکھے, وہ بھی انویسٹ کر دے, تو کیا ہوگا, میں بینک کے پاس جاؤں گا, بینک کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے ہوں گے تو دوں گا, تو کیا بینک فیل ہو جائے گا, بینک ڈیفالٹ کر جائے گا. نیکسٹ ہے سپروائزری ریویو. Banks are required to be issued with a bank license by the regulator. جو تمام جتنے بینکس ہیں ان سب کو لائسنس کون دیتا ہے, اسٹیٹ بینک دیتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے ریگولیٹر ہے. In order to carry on business as a bank, and the regulator supervises licensed bank from compliance with the requirements and responds to breaches. وہ کیا کرتا ہے, ریگولیٹر
جب لائسنس دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ریگولیٹر اس کے اوپر اپنی ایک آنکھ بھی, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آنکھ بھی رکھتا ہے, اس پہ چیک رکھتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, کنٹینیوس مانیٹرنگ کرتا رہتا ہے کہ وہ بینکنگ آپریشن صحیح طرح کنڈکٹ کرے, گائیڈ لائن ساری امپلیمنٹ کرے, سب لاز کو obey کرے اور ان سب لاز کی کمپلائنس کرے, اور جہاں پہ کہیں پہ بریچ ہو وہاں پہ کیا کرتا ہے ریگولیٹر بینک اس بینک کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا, آئندہ یہ کام نہیں کرنا اور اس کام کو بھی ٹھیک کریں. اور اگر بینک obey نہ کرے تو کیا ہوگا, بینک اگر obey نہیں کرتا تو اسٹیٹ بینک یا ریگولیٹر بینک اس پہ پینلٹی لگا سکتا ہے, نہیں تو لائسنس کینسل کر دے گا اور اسے کہے گا بینک بند کرو اور جاؤ. دس سچویشن کین آلسو کم ان. Now market discipline. The regulator requires banks to publicly disclose financial and other information. That is very important. یہ ایک لیسن ہم نے بینکنگ کرائسس سے بھی لرن کیا. کمپلیکس فائنینشیل انسٹرومنٹس تھے, سیکیورٹیز تھیں, بینکس نے کوئی فائنینشیل انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی, انویسٹرز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس میں انویسٹ کریں, کیسے انویسٹ کریں, کیا پروسیس ہے, کدھر جاتے ہیں پیسے. So this was one of the biggest lesson of the financial crisis کہ اس کی وجہ سے, اس مارکیٹ ڈسپلن کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس ہوا. Now publicly disclose financial and other information کیا ہے کہ بینک بتائے ہر کسٹمر کو, کوئی بھی بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہیں, اور فار دیٹ میٹر اینی تھنگ, کوئی لون لینا ہے, لون کی کیا کنڈیشنز ہوں گی, کب واپس کرنا ہے, کیسے واپس کرنا ہے, لیٹ پیمنٹ ہوگی تو کتنا پینلٹی لگے گی, ارلی پیمنٹ کے اوپر آپ کو کتنا انسینٹیو ملے گا, یہ ساری چیزیں, پلس لا کی کیا بائنڈنگز ہیں, آپ نے پھر اکاؤنٹ کھولنا ہے اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, یہ بینک آپ کو ساری باتیں بتائے. ناٹ اونلی دس, بینک اپنی فائنینشیل رپورٹ بھی ڈسکلوز کرے, اپنی فائنینشیل پوزیشن بھی ڈسکلوز کرے. میں نے ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے بینک کی پوزیشن کیا ہے, کتنا اسٹرانگ بینک ہے. اگر اس کے فائنینشیلز اچھے نہیں ہیں, میں اس بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولوں گا, میں کسی اور بینک میں چلا جاؤں گا. سو میرے پاس چوائس کب آئے گی, جب بینک مجھے بتائے گا اپنی پوزیشن. جب مجھے پوزیشن ہی نہیں پتا تو پھر میرے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے, اس میں کھول لوں یا اس میں کھول لوں, کیا فرق پڑتا ہے. And depositor and other creditors are able to use this information to assess the level of risk and to make investment decisions. As a result of this, the bank is subject to market discipline, and the regulator can also use market pricing information as an indicator of bank's financial health. اور بینک کی اپنی جو فائنینشیل انفارمیشن ہے اس کے ڈسکلوجر سے کیا ہوتا ہے کہ بینک کی ہیلتھ پتہ چلتی ہے, ریگولیٹر کو بھی, ایز اے کسٹمر بھی, ایز این انویسٹر بھی, مجھے کہ بینک کیسا پرفارم کر رہا ہے. Now we have come to the end of this session. آج کے سیشن میں ہم اگر اسے سمرائز کریں تو ہم نے ایک دو باتیں کی صرف. ایک تو چیز ہم نے دیکھی سب پرائم مارگیج کرائسس کیسے ہوا, کیا تھا. پچھلے سیشن میں بھی ہم نے اسے تھورلی ڈسکس کیا تھا, لیکن پچھلے سیشن میں ہم نے اسے ورڈ بائی ورڈ دیکھا تھا. دو آئی تھاٹ کہ وہ بیکاز دیز ور کمپلیکس تھنگس, تو اس وجہ سے میں نے آج کے سیشن میں ایک تو اسے ریوائز کرایا, پلس یہ کہ میں نے ایک سٹوری لے کے آیا, اسٹوری کی فارم میں آپ کو بتایا سمپل ورڈز میں کہ ایکچولی یہ کرائسس کیا تھا, سب پرائم مارگیج مارکیٹ کیا ہوتی ہے, کیسے وہاں پہ انہوں نے ایم بی ایس سی ڈی اوز کو انہوں نے مینوپولیٹ کیا, انشورنس کو مینوپولیٹ کیا اور کرائسس ہو گیا, بینکنگ سسٹم جو تھا وہ کولیپس کر گیا. پھر ہم نے جنرل پرنسپلز آف بینکنگ ریگولیشن دیکھے. جنرل پرنسپلز آف بینکنگ ریگولیشن دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نیکسٹ سیشن میں, کیونکہ بینک کی جورسڈکشن دیکھنی ہے, اسٹیٹ بینک کی, ریگولیٹر بینک کی, دیکھنا ہے وہ کیسے سپروائز کرتا ہے, کیا ریگولیشنز ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک امپوز کر سکتا ہے, کیسے کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر سے جنرل پرنسپلز کو ریوائز کر لیا. So that is it for this session. Thank you very much.